عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈالتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے یا گڑا کھود کر اس کو دفن کر سکے، تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا۔ بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ میری فاطمہ کو میرے جگر کا ٹکڑا۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ لیکن آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کریں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا ذکر ہے۔ یوں ہی کوئی بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سب بھائی فیکٹری میں وہ ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیان ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے ساتھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کا وہ انقلاب ہے جس کو ہم عملاً دیکھ سکتے ہیں۔ مجلس رسول لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 کڑیاں آپس میں ٹکرائی۔ یہ احساس، یہ تکلیف کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو۔ مجلس میں بیٹھے کسی شخص نے عرض کیا کہ حضور اگر کسی بیچارے کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، یعنی اگر کسی کو اللہ نے بیٹی ہی ایک عطا کی ہے، ذرا اس کے پیچھے کا فلسفہ سمجھیے، انقلاب کیا ہے؟ کہاں کل تلک وہ لوگ جو بیٹی کو ذبح کر کے زندہ درگور کر کے معاشرے سے دعوت دیتے تھے، اور کہاں ذرا فکر کی تبدیلی دیکھیے، جس کے آنگن میں ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی اور مجھے بھی یہ اعزاز اور تکریم نصیب ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانے والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانے والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المؤمنین آبدیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ان کی کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور نور یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔
حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرط عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے، وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن میں تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھے کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیت جیسی خوبصورت آنکھیں کو دیکھو کتنی پیاری ہے، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گولا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گولا چٹا ہے۔ تو یہ بحث تو بادشاہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن کے ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے ویکسین سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا، تو وہ کہتی نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو سالوں کا ہی سردار کرتا۔ اردو میں آتا حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا آبقینا محمد، شاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ رہے۔ آج میں دیکھتے بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار ہے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی بھی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق کے ہوا کہ جس دور میں حضرت شیما کی جس قبیلے میں شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے لگے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون، کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کرنے ہیں، تم بھی اپنا حصہ کرو۔ پوچھا یہ فنڈ کس کے اکٹھا ہو رہی ہے، رقم سے جمع کی جا رہی ہے، تو کہا کہ قبیلے میں ایک شخص ہے ادعائی نبوت کرتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھوڑا ہے۔ تو پوچھا کوئی کا نام کیا ہے، کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں، کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے۔ کہا تم کیا کرو گی، کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو، کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے دین اور بھائی کرتے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دیتا ہوں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عدل کی آیات نازل ہو چکی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کرے ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو لینے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہلے والوں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیما نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ النَّبِيِّ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو
تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتی۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کھانا کتنا موٹا ہے، بے چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے بزرگ بہن کو چھوڑنے کے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہ بخشی کی ایک محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی کہتی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں کہتی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم دونوں ہوتے ہیں بڑا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور کی اتنا تو بتائیے آج کوئی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں ہاں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے حضور علیہ السلام کی تحریر سے ملا ہے۔ ماں باپ کا رتبہ مقام یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مصلی امامت پہ جلوہ فراز ہوئے، طاعت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ رجوع دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بھری تو کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیارے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات سے سنتے۔ زمانے کو ماں باپ کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی تحریر سے نصیب ہوا۔ توجہ چاہوں گا، جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو، جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں پر جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور کو میرا کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے میں میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا۔ ہم نے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میں مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوت کی۔ فرماتی کہ میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جب ان کا وقت آخر قریب آیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جب جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت کی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر کی اتار کر پیش کر دی اور صاحب فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھئے یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ اپنے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا ریفرنس ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔
حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور 7 تاریخ سال جو کا ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کر پیش کر دیں۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی تحریر سے ملا۔ جس وقت پہلی وحی کا نزول ہوا میرے حضور گھر تشریف لائے، بدن پر ایک کپکپی تھی اور قرآن مجید کے نزول کا ایک بوجھ تھا جو حضور علیہ السلام اپنے سینے میں محسوس کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو پہلی بات محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور اللہ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور جو شخص جوڑنے والا ہوتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا، وہ کبھی بے آبرو نہیں ہوگا۔ پہلا وصف حضور اسلام کا یہ بیان کیا کہ حضور آپ کو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وتصدق الحدیث، اور حضور آپ ہمیشہ سچی بات ارشاد کرتے ہیں۔ حضور اسلام کی زبان سے کبھی کسی شخص نے جھوٹ نہیں سنا۔ آقا کریم علیہ السلام کو پورا مکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی کہتا تھا صادق بھی تو ہے، امین بھی تو ہے۔ جب کوئی شخص شہر میں داخل ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ میں سچے شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، شہر کا صادق کون ہے، تو جو اسلام قبول نہیں کرتا وہ بھی ہاتھ پکڑتا ہے اور اس شخص کو میرے حضور کے پاس لا کر کہتا ہے یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں۔ جس امت کو ان کے رسول کا پہلا لقب صادق و امین کا ملا ہو، اگر اس امت کے پاس سچائی کا نور نہ رہے تو پھر اس امت کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہوگی۔ اگر کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی حالات ایسے بن جائیں کہ اس کو بظاہر جو ہے بخل دکھانا پڑ جائے۔ پوچھا کہ حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی حالات ایسے بن جائیں کہ اس کو بظاہر بزدلی دکھانا پڑ جائے۔ پوچھا کہ حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ پکی بات ہے کہ مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وقت سمٹ گیا، میں حدیث مکمل کر دوں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، حضور آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور آپ تو ان کا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی آفت کریمانہ تھی، میرے حضور بیواؤں کے، یتیموں کے سہارا اور آسرا ہوا کرتے تھے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائیں کہ حضور تقسیب المعدوم، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، حضور آپ ان کے لیے بھی کماتے ہیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے تو ہر کوئی کماتا ہے، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ حضور اوروں کے کمانے والے تھے۔ اور وَتَقْرِي سَيْف، حضور آپ مہمان نواز ہیں۔ اور چھٹی بات ارشاد فرمائی وَتُعِنُّ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حضور آپ حق کی راہوں کے جو مسافر ہیں آپ ان کے معاون مددگار ہوا کرتے ہیں۔ 6 خوبیاں ہیں جن کے بارے فرمایا کہ اللہ یخزیک اللہ ابدا، جس میں یہ 6 اوصاف ہوں وہ شخص کبھی بے آبرو نہیں ہوگا۔ آپ لوگ میرے ملک کا اثاثہ ہیں، آپ بھی ہیں اور آپ پاکستان کا حال بھی ہیں۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے منصب کے ساتھ جڑی ہے اور اس وقت ضرورت ہے کہ عدل و انصاف کا وہ بیان جو اسلام نے ہمیں دیا۔ بہت سارے راستے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ خانوں میں دو مختلف جگہوں پر زور لگا رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ دینداری ہے اور یہ ہمیں کچھ چیزیں دنیا کے لیے کرنی پڑتی ہیں۔ تو مومن کی دنیا مومن کا دین ہی ہوتا ہے، الگ سے کوئی چیز مومن کا مزاج ہی نہیں ہوتا۔ جب اس کی دنیا داری اس کے دین کے تابع ہوتی ہے تو یقیناً اس کے لیے وہی چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رب کا قرب حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں اسی کو عبادت بنا لیجیے، نیت کے اخلاص کے ساتھ۔ بہت بڑا کام ہے جو اللہ نے آپ لوگوں کو منصب عطا کیا ہے۔ ایک آخری بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، کہانی سادہ سی ہے
لیکن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. کسی نوجوان کو شوق آیا کہ میں بھی جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہوں, تو وہ کسی نے بتایا کہ بابا فیروز ایک اللہ والا ہے اور اس کو رب کا قرب حاصل ہے, تم اس کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں پھر رات کی بات ضرور بتائے گا. تو شوق و ورثی میں تڑپتا ہو وہ نوجوان بابا فیروز کے پاس پہنچا اور وہ جوتوں کا کام کرتے تھے اور جوتے پالش کیا کرتے تھے. تو نوجوان نے آ کر پوچھا کہ بابا جی آپ کو رب کیسے ملا؟ تو بابا جی نے 2 لفظی جواب دیا, کہا بیٹا مجھے تو یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے رب بھی مل گیا, اس کا رسول بھی. کہا حضرت جوتے پالش کرنے کا کیا ملتا ہے؟ کہا بیٹا مجھے تو ایسے ہی ملا. کہا لوگوں نے مجاہدے کیے, عبادات کی, ریاستیں کی, اور آپ کیا اپنے جوتے پالش کرنے سے آپ ملتے ہیں؟ کہا بیٹا ان رستوں کی نفی نہیں, رستے وہی ہیں جو تم نے سنے ہوئے ہیں, لیکن تمہارا سوال تھا کہ تمہیں رب کیسے ملا. میں ان کی نفی نہیں کرتا, لیکن مجھے تو جوتے پالش کرتے کرتے رب بھی مل گیا اور اس کا رسول بھی مل گیا. پوچھا کہ حضرت ذرا رات سے پردہ بھی اٹھا لیں, میرے لیے بات سمجھنا آسان ہو گئی. اور جو 2 لفظی بات بابا فیروز نے کی بڑی خوبصورت تھی. کہا بیٹا میں جب بھی کسی کے جوتے پالش نہیں کرتا اس کو خوب چمکا کر اس کا حق ادا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے 2 آنے دینے ہوتے. کہا نہیں, وہ تو میرا کاروبار تھا, وہ تو پہلے سے ہوتے تھے, وہ تو اس میں ادا کرنا ہی ہوتے تھے, لیکن میں جوتے کو اس لیے چمکا دیتا تھا. یہ جوتے کسی عام شخص کے جوتے نہیں, جس رسول کا میں کلمہ پڑھتا ہوں یہ بھی اسی رسول کا کلمہ ہے. میرے اللہ کو میری ادا اتنی پسند آ گئی, اس نے اپنا قرب بھی ادا کر دیا, اپنے رسول کا قرب بھی. حضور والا اگر ایک جوتے پالش کرنے والا حضور کی امت ہونے کا لحاظ رکھے, اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے, اپنے رسول کی محبت عطا کرتا ہے. آپ کے دفتر کی کرسی پر سامنے بیٹھا ہو مظلوم شخص, اگر وہ کام وہ کسی بہت بڑے افسر یا کسی بہت بڑی سفارش پر کرنا جائز ہو سکتا ہے اور آپ ان کر گزرتے ہیں, تو جو آپ کے دفتر کی کرسی کے باہر کھڑا ہے اس کے پاس بہت بڑا حوالہ نہ ہو, بہت بھاری برتن فیس اس کے پاس نہ ہو, لیکن صرف یہ خیال کر لیا جائے کہ آنے والا کوئی عام شخص نہیں, جس رسول کا میں ہوتی ہوں وہ بھی اس رسول کا ماننے والا ہے. امت کا تصور یہ اپنے کام میں شامل کر لیجیے. آپ کا یہی کام عبادت ہے, الگ سے کسی انقلاب کی ضرورت ہے. اگر ہر شخص, اگر میرا بڑا بھائی, میرا چچا, میرا استاد, میرا شیخ, میرا لیڈر فون کرے تو کام ہو سکتا ہے, تو یہ نسبتیں چھوٹی ہیں. سب سے بڑی نسبت ہے جو آنے والا سامنے بیٹھا ہے, وہ 2 جہان کے سردار کا ماننے والا ہے, وہ نبیوں کے امام کا پیروکار ہے. ہمیں اس نسبت کا لحاظ رکھنا چاہیے. محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے, محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے. محبت اصل ان کی ہے, نہ تیری ہے نہ میری ہے. میرا شہر اور میرا خاندان اور میرا قبیلہ اور آپ کے علاقے پروفیشن کوئی اور, لیکن آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر بیٹھے ہیں. تو اصل وجہ کیا ہے کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئی دہر میں خشک و تر کے رشتے سے. ہزاروں قومیں وجود میں آئی دہر میں خشک و تر کے رشتے سے. ہم نے بنیادیں دوستی رکھی یاد خیر بشر کے رشتے سے. محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے. محبت اصل ان کی ہے, نہ تیری ہے نہ میری ہے. اپنے کام میں حضور کی امت کا حوالہ رکھیے, اور اگر خدا نہ خاصہ ایسا نہ ہو سکا تو دوسرا پہلو بھی پیش نظر ہے. میرے حضور فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ایک مزدور کا 1 درہم روک لیا اور اس کا حق اس کو نہ دیا, فرمایا اس کا مقدمہ کل قیامت کے دن میں محمد عرش کے نیچے کھڑے ہو کر لڑوں. مجھے بتائیں کہ اس کا مقدمہ حضور لڑیں گے, کیا مردے مقابل بچ پائے گا؟ تو مجھے اور آپ کو سعادت سمجھتے ہو. کام تو ہے, جو آپ کے پاس آئے اور فی تو پے کرنی ہے. اچھا مشورہ اور اچھا فیصلہ یقیناً بہت سارے دکھیوں کا, بہت سارے مظلوموں کا حق ہے, اور یہ ہمیں ویسے بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر ساتھ میں نیت یہ ہو کہ آنے والا کوئی پرایا نہیں, جن کی شفاعت پر میری نظر لگی ہے انہی کا امتی, کل کو ہمیں کسی سے بڑا کام ہونا تو آ جائے وہ ریفرنس مل جائے تو ہم جلدی جلدی کر دیتے ہیں کہ یار بڑا کام کل کو ہمیں بھی ضرورت پڑے گی.
تو اس کائنات میں محشر سے اٹھا دے گا اور محشر سے بڑی گھڑی کوئی نہیں آنے والی. تو جو آنے والا اس کے رسول محشر کے میدان میں شفاعت کریں گے. اگر یہ حوالہ ذہن میں ہو تو وہی کام عبادت بن جاتا ہے. بار دیگر اللہ کی بارگاہ میں دعا وہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیقات عطا فرمائے اور جس اخلاص و محبت کے ساتھ آپ جمع ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کا پانا میرا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ میں. ماشاء اللہ جی ایکسیلنٹ. ماشاء اللہ بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے آپ مہمان معظم. اتنے شاندار انداز میں دین کی خوبیاں اور دین کی کچھ ادائیں ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کر رہے تھے. میں بہت ممنون ہوں. یقیناً بات تو وہی ہے جو اثر رکھتی ہے اور اگر تنسی کی جائے تو ہر بات اثر رکھتی ہے. الحمدللہ اس دوران میرے بڑے بھائی جناب ناصر سعید صاحب تشریف لائے ہیں. میرے دوست جناب بلال شہباز ابھی ایکسیڈنٹ میں اللہ پاک نے زیادہ جلد دعا فرمائے وہ بھی تشریف لائے ہیں. نوید سیال صاحب اور بھائی افضل تبسم صاحب تعظیم احمد باجوہ صاحب عطا رسول صاحب اور آپ تمام احباب نوید چودھری نعیم رضا صاحب جناب حبیب الرحمان صاحب آپ تمام احباب جنہوں نے اس مجلس کو اس نشست کو اور میرے استاد محترم جناب پروفیسر محمد سلیم شیخ صاحب بھی تشریف لائے ہیں. آپ سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کی اس خوبصورت تقریب میں آج جو کردار ادا کیا ہے جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب اور میرے بھائی نشیر خان صاحب اور آپ تمام احباب نے ان کا بھی ممنون اور مشکور ہوں. میں عرض کرنے لگا ہوں جناب شیخ محمد سلیم صاحب سے تشریف لائیں گے اسٹیج پر اور جناب شیخ ارشد محمود صاحب اور جناب محمد سلیم خان لودھی صاحب وہ مہمان معظم کو پھول پیش کریں. کیا حال ہے بھائی؟